جو بچا ہوا وہ کھینچ کے اس کو بھی پانی میں لے کے جائے گی۔ ہمارے پاس اس ملک کو واپس پٹری پہ لانے کے لیے سوائے الیکشنز کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ وہ جتنے بھی ادارے ہیں، وہ جتنے بھی ایسے افراد ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ خدا را اپنی ذات کا مت سوچیں، اس ملک کا سوچیں۔ یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، اس کو بچانا ہے تو الیکشنز کروائیے۔ واپس ایسی سیاسی جماعت جو کہ پاکستان تحریک انصاف جو ملک کی خدمت کر رہی تھی وہ آ سکتی ہے اقتدار کے اندر۔ اسی کے اوپر اوورسیز کو بھروسہ ہے، اسی کے اوپر پاکستانیوں کو بھروسہ ہے، جس کے ذریعے پاکستان کو موجودہ صورتحال سے باہر نکالا جا سکتا ہے۔ جاوید لطیف صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ جتنی بھی لوگ کل اسلام آباد میں پی ٹی وی کو استعمال کرتے ہوئے جنہوں نے ایک ریلیجن کارڈ کھیلا، یہ سارے کے سارے انتہائی گھٹیا لوگ ہیں، یہ گھٹیا انسان ہیں۔ ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ اس شخص کے خلاف یہ مذہب کو استعمال کر رہے ہیں، اس انسان کے خلاف جس کا نام عمران خان، جس نے دنیا بھر کے اندر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقدمہ لڑا، جس نے پوری دنیا کو یونائٹڈ نیشن کے فورم کو استعمال کرتے ہوئے یہ احساس دلایا کہ جب آپ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، آپ ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ انہوں نے پوری دنیا کو احساس دلایا کہ ہم جو ہیں پریکٹسنگ مسلمز ہیں، آپ ہمارے ساتھ اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کر سکتے ہمارے پیارے نبی کے لیے۔ عمران خان وہ شخص جس کی وجہ سے، جس کی کوششوں کی وجہ سے 15 مارچ کا دن جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر جو ہے اسلامو فوبیا کے خلاف مقرر کیا گیا، وہ عمران خان جس نے ختم نبوت کے لیے بات کی، پوری دنیا کے اندر آواز اٹھائی، اس عمران خان کے لیے یہ گھٹیا جو ہیں لوگ اپنی سیاست چمکانے کے لیے صرف اس وجہ پہ کہ وہ ہر فورم پہ شکست کھا چکے ہیں، پوری پاکستان کی قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اس وجہ سے عمران خان کے لیے آپ مذہبی کارڈ کھیل رہے ہیں۔ آپ عمران خان کو جو ہے اپنی پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ مسلمان ہے بھی یا نہیں ہے، یہ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ عمران خان سے زیادہ عظیم اس وقت انسان جو ہے پاکستان کے اندر کوئی موجود نہیں ہے۔ صرف پاکستان نہیں، دنیا کے اندر جتنے اسلامی ممالک ہیں، چاہے وہ ٹرکی ہو، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ ملیشیا ہو، چاہے وہ جو ممالک ہو، آج وہ عمران خان کو یاد کر رہا ہے کیونکہ اس نے مسلمانوں کے لیے پوری دنیا میں آواز اٹھائی۔ آپ نے کیا کرا؟ کیا کیا آپ نے افغانستان میں جب قتل و غارت ہو رہی تھی، جب سیریا کے اندر ہو رہی تھی، جب کشمیر کے اندر مسلمانوں کو مارا جا رہا تھا؟ وہ عمران خان ہی تھا جو آج تک لگا ہوا ہے۔ ہمیں فخر ہے اپنی لیڈر کے اوپر، ہمیں فخر ہے عمران خان کے اوپر، اور یہ بات یاد رکھیں، جو آگ آپ لگانا چاہ رہے ہیں نا، اس آگ میں جو ہیں پھر آپ بھی نہیں بچیں گے۔ الحمدللہ جو کام عمران خان نے ہمارے مذہب کے لیے، ہمارے پیارے نبی کے لیے جو کردار انہوں نے دنیا میں کر دیا ہے وہ پورا پاکستان جانتا ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ عمران خان نے کیا کیا ہے۔ رحمت اللہ عالمین جو انہوں نے کمیٹی بنائی ہے، یہ ساری چیزیں رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بنائی، یہ ساری چیزیں آپ نے کیوں نہیں کی؟ زرداری صاحب کے دور میں یہ سب کچھ کیوں نہیں ہوا؟ اس وقت بھی یہ سب کچھ کہا جاتا تھا، لیکن یہ نواز شریف اور یہ سارے ڈرتے تھے، یہ ویسٹ سے ڈرتے تھے کہ اگر ہم اسلام کی بات کریں گے، مذہب کی بات کریں گے تو شاید جو ہے ویسٹ ناراض ہو جائے گا۔ سو الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اذان بھی ہو رہی ہے، اس نے گواہی دی ہے کہ عمران خان الحمدللہ ہمارا وہ لیڈر ہے جس نے پورے دنیا میں ہمارے مذہب کے لیے، اسلام کے لیے آواز بلند کی ہے، جس پہ ہم سب کو فخر ہے۔ دیکھیں میں ایک بات کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں اور میں جانتا بھی ہوں کہ کراچی شہر جو ہے وہ صوبے سندھ کا دل ہے، اور کراچی شہر کی یہ ذمہ داری بھی ہے، اور کراچی شہر نے ذمہ داری پوری بھی کی ہے کہ سندھ بھر کے متاثرین کے لیے جس طرح انہوں نے اپنے دل بڑے کیے ہیں، جس طرح روزانہ کی بنیاد پہ یہاں پہ ٹرکس جا رہے ہیں، ہماری بھی ٹرکس یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں، کراچی نے اپنا دل بہت بڑا کیا ہے، کراچی کا دل بہت بڑا ہے، کراچی کا دل کھلا ہوا ہے۔ یہ اس وقت ہے سیلاب متاثرین کی مدد کرنا، ان کے ساتھ کھڑے ہونا، ہر طریقے سے ان کی مدد کرنا، جو راستہ اختیار ہو سکتا ہے۔ جتنی سیاسی جماعتوں نے اپنے کیمپس لگائے ہوئے ہیں، متاثرین کے لیے کام کر رہے ہیں، میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان این جی اوز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور بڑھ کر کرنا چاہیے، میرے حساب سے زیادہ کرنا چاہیے۔ شکریہ۔